اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر کس انداز سے اللہ نے ذکر فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہ کرنا، اس کا تصور بھی نہ کرنا. فلا رفث، دیکھو یہ ایسی مقدس جگہ ہے، رفث کہتے ہیں بے حیائی کی بات کو. یہ ایسی جگہ ہے حرم بیت اللہ، یہ ایسی جگہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے اپنی بیوی جو حلال تھی وہ روک دیا جاتا ہے کہ دیکھو اس کی طرف نہیں چلنا. ہر حالت احرام کے اندر بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بیوی سے اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے، بیوی کے قریب نہیں ہو سکتے. تو دوسری غیر عورتیں وہ تو بہت دور کی بات ہے. فلا رفث، یہ حج ہے، یہ حرم ہے، یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ نہ جائے، یہ ہرگز یہ کام نہ کرنا. فلا رفث. اللہ پاک جن حضرات کو بھی توفیق دے رہے ہیں، آج کل چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور خاص طور پر طواف کرتے ہوئے بہت اختلاط ہوتا ہے، عورتیں اور مرد بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. شیطان کو پورا موقع ہوتا ہے، نفس کو پوری شرارت کا پورا موقع ہوتا ہے. یہی وہ وقت ہے کہ شیطان نے ساری زندگی کی نیکیاں برباد کروانی ہیں. یہی وہ موقع ہے کہ شیطان نے جہنم کا ایندھن بنانا. بہت بچ کر رہیں. فلا رفث ولا فسوق، دیکھو یہ حج ہے، یہ حرم ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہاں کسی گناہ کا ارادہ بھی نہ ہو، یہاں گناہ نہ ہو، گناہ کا نام و نشان بھی یہاں نہ ہو. یہ پاک جگہ ہے، یہ مقدس جگہ ہے. یہاں تو وہ جگہ ہے کہ جو ظاہری طور پر جو مشرکین تھے ان کو یہاں سے دور کر دیا گیا، یہاں صرف ایمان والے آئے ہیں. لہٰذا فلا فسوق، یہاں کوئی گناہ کی بات نہ ہو. ولا جدال فی الحج، اور تیسری چیز فرمائی کہ ہرگز آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. سب کو جو وہاں گئے ہیں اتفاق ہوا ہوگا کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنی سخت قسم کی ایک دوسرے کو باتیں کہہ دیتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. غیبتیں حرم میں بیٹھ کر، مینا کے اندر بیٹھ کر، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر بیٹھ کر غیبتیں ہوتی ہیں. فلاں نے یہ کر دیا. جن کو اللہ توفیق دے رہے ہیں ان چیزوں سے بہت زیادہ بچنا. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا، الا ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ھذا البلد ابدا. اس بات کو یاد رکھنا کہ شیطان بالکل نا امید ہو چکا ہے، یہاں اس مقدس جگہ کے اندر کبھی شرک نہیں ہوگا. شیطان کو بھی پتہ ہے اس چیز کا. شیطان نا امید ہو چکا ہے کہ یہاں کبھی وہ کسی سے شرک کا کوئی کام کروا سکے. یہ ایسی مقدس جگہ، یہاں شرک نہیں ہوگا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کو تم معمولی سمجھو گے اور شیطان بہت خوش ہو جائے گا تم سے. تم تو سمجھو گے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جی میں نے تو صحیح بات کی ہے، میں نے کوئی غلط بات تھوڑی کی ہے، میں نے جو اس کی غیبت کی وہ واقعی ایسے. غیبت کہتے ہیں اس کو ہیں جس کے اندر عیب موجود ہو. ہر آدمی اپنی غلطی کو بالکل صحیح سمجھے گا. تم بہت سارے کام ایسے کر گزرو گے جس کو تم معمولی سمجھو گے، لیکن حقیقتاً وہ شیطان کی فرما برداری ہوگی. شیطان اس بات سے تو نا امید ہے کہ تم وہاں جا کر شرک کرو گے، لیکن اس بات کی اس کو پوری امید ہے کہ میں ایسے کام کروا لوں گا جس کو یہ معمولی سمجھیں گے اور میرے نزدیک وہ بہت بڑے کام ہوں گے، شیطان کی خوشی کا سبب، اور جہنم میں وہ ان کاموں کی وجہ سے لے جائے گا. سب کی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ جملہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا. ایک اور حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال هذه الامة بخیر، اس امت کے اندر خیر باقی رہے گی، یہ امت خیر کے ساتھ چلتی رہے گی، جب تک یہ امت بیت اللہ کی تعظیم کا حق ادا کرتے رہیں. جب تک بیت اللہ کی تعظیم کا حق ادا کرتے رہیں گے یہ خیر کے ساتھ رہیں گے، اور جب یہ اس کی تعظیم کو چھوڑ دیں گے ہلاکو، پھر ان کی تباہی شروع ہو جائے گی. آج بدقسمتی سے جو تعظیم کا حق تھا وہ ہمارے اندر نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں، جو مصائب ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو امت مسلمہ کی پریشانیاں ہیں، جو امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی کے مناظر صبح شام ہم دیکھتے ہیں، جو امت مسلمہ کا خون بہتا ہے پانی کی طرح، ہم سب اس سے واقف ہیں، دہرانے کی بتانے کی ضرورت نہیں. کبھی اسباب کو سوچیں، کیوں ہے ہمارے ساتھ یہ کیوں ہے ہمارے ساتھ، کسی اور قوم کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کے اس امت کے ساتھ معاملات الگ ہیں دوسروں سے.
یہ امت جب دین کو چھوڑے گی اسی طریقے سے ان کے ساتھ ہوگا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میرے دین کو چھوڑو گے میں زندگی تنگ کر دوں گا. یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، یہ کسی بندے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے. آج ہم زندگیوں سے پریشان کیوں ہیں؟ آج ہم سب کچھ ہوتے ہوئے کیوں روتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کسی بندے سے پوچھو جی ہاں میرے پاس مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، زمین بھی ہے، مربع بھی ہے، بینک بھی ہے، سب کچھ ہے، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ پتہ نہیں، نیند نہیں آتی، پریشان ہیں ہر بندہ روتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ دین چھوڑ دیا. جب سے امت مسلمہ نے بیت اللہ کی جیسی تعظیم تھی اس تعظیم کو چھوڑا ہے. ہلاکو، یہ الفاظ ہیں رسول پاک علیہ السلام کے، کہ ہلاکت شروع ہو جائے گی. اللہ پاک جن حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائیں حج کے لیے جانے کی، بیت اللہ جب تک وہاں قیام رہے، بہت محتاط ہو کر، بہت زیادہ سنبھل کر، بہت زیادہ سوچتے ہوئے کہ یہ حرم ہے، یہ حرم ہے، یہ حرم ایسا. ابرہہ کا لشکر، ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یمن کے اندر خبیث نے ایک گھر بنایا اور اس کو سجایا اور اس کو اندر ہیرے جواہرات اور خوشبوئیں لگائیں. اس کا خیال یہ تھا کہ بیت اللہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، جب لوگ اتنا اس کا طواف کرتے ہیں میں سجا کر بناؤں گا تو یہاں زیادہ لوگ آئیں گے. کوئی بھی نہیں گیا، لوگوں کو مجبور کرنا شروع کیا، اس کا طواف کرو. جو بیچارے مجبور تھے مجبوراً شروع کر دیا. ایک مکہ سے بنو کنانہ قبیلے کا ایک آدمی گیا، اس کو بڑا غصہ تھا، وہ رات کی اندھیری میں گیا، پخانہ کر دیا اس کے اندر جا کر، بڑا اس کو غصہ آیا اور اس نے جو ہے نا ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور لشکر تیار کر کے بڑے تکبر کے ساتھ چلا کہ میں نے بیت اللہ کو گرا دینا ہے معاذ اللہ. اب وہ یمن سے چلا ہے، راستے کے اندر جتنے قبیلے تھے، بادشاہ تھا، بڑے اس کے پاس اسباب تھے، بڑی چیزیں تھیں، لوگ بیچارے غریب قسم کے لوگ تھے. جس قبیلے سے گزر ہوتا وہ قبیلے والے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے. بھائی اگر آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہماری جان لے لو، یہ ہم اپنے بچے دیتے ہیں ان کو ذبح کر دو، ہم اپنی عورتیں پیش کرتے ہیں ان کا سر اتار دو، یہ ہمارا مال ہے اس سب کو لے لو، آگے نہ جاؤ، بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرنا. وہ قبیلے، حالانکہ زمانہ جاہلیت میں بھی بیت اللہ کا بڑا احترام تھا، جتنے قبائل سے وہ گزرتا ہر قبیلہ اپنی جان اور مال پیش کرتے، منت کرتے خدا کے لیے یہ کام نہ کرو. اس کا تکبر اور بڑھ جاتا. اچھا اس کا مطلب ہے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. مارتے کاٹتے خون بہاتے ہوئے چلتا چلا جا رہا ہے، قبیلے آتے ہیں مارتا چلا جا رہا ہے. نفیل ابن حبیب ایک قبیلے کا سردار تھا، اس نے بھی بڑی منت کی، اس نے اس کے قبیلے کو بھی مارا اور اس کو ساتھ رکھا کہ نہیں تجھے نہیں مارتا اس لیے کہ تجھے راستوں کا بڑا پتہ ہے، میرے ساتھ چل. اس کو رہبر بنایا اور یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر طائف کی طرف سے حرم میں اندر بیت اللہ کے اندر جانے کا ارادہ ہے. عرفات کے میدان سے آگے پہنچا نفیل ابن حبیب. یہ زمانہ اسلام کا نہیں ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑا ہے، یہ بیت اللہ کی حرمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ، 55 روز بعد رسول پاک علیہ السلام کی بابرکت ولادت ہوئی ہے، 55 دنوں کے بعد، ولادت سے پہلے کا واقعہ. اب یہ ابرہہ، ہاتھیوں کا لشکر، بڑی فوج، بڑا تکبر، بڑا نخوت اور بڑی خباثت کے ساتھ عرفات کا میدان گزر کر آگے پہنچا. نفیل ابن حبیب جو راستہ دکھاتے ہوئے ساتھ آ رہے تھے وہ آگے بڑھے اور ہاتھی جو سب سے آگے تھا اس کے کان کے اندر کہا کہ حرم آ گیا، حرم آ گیا ہے آگے. وہ ہاتھی وہیں بیٹھ گئے، ایک ہاتھی آگے نہیں چلا. ہاتھیوں کو، جانوروں کو پتہ ہے کہ آگے حرم ہے، حرم آ گیا. اس نے کان کے اندر صرف نفیل ابن حبیب نے کان کے اندر کہا کہ اے ہاتھی حرم آ گیا ہے، وہیں بیٹھ کے سارے کے سارے ہاتھی. اب اس نے مارنا شروع کیا، مارتے اٹھاتے یمن کی طرف لے کر چلتے، بھاگتے ہوئے ہاتھی جاتے بیت اللہ کی طرف ارادہ کرتے، وہیں بیٹھ جاتے. مار مار کے ان کی کھالیں ادھیڑ دی لیکن وہ ہاتھی نہیں آگے چلے. جانوروں کو پتہ ہے کہ آگے حرم ہے، حرم کی عزت اور احترام کا جانوروں کو پتہ ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے ابابیل کو بھیجا اور سارے لشکر کو ختم کیا. اللہ کا عجیب نظام ہے، اس خبیث کو اللہ نے اس میں ختم نہیں کیا، یہ باقی رہا، اس کو زندہ رکھا. پھر بھی ساری فوج تباہ ہو گئی. ابابیل ایک ایک کنکری مارتی تھی، سواری کے سر پر لگتی تھی، نیچے سے ہو کر ہاتھی کے اندر سے گزرتے ہوئے نیچے چلی جاتی تھی، سب کو بھوسا بنا کے رکھ دیا. لیکن ابرہہ کی موت اس کنکری سے نہیں ہوئی. اللہ نے ایسی بیماری مسلط کی، اس کا ایک ایک پورا گل کر گرتا تھا اور اس طریقے سے اس کو عبرتناک موت اللہ نے دی. حرم ایسی جگہ ہے کہ جانوروں کو پتہ ہے کہ یہ حرم ہے. آج ہم نہیں جانتے، ہماری لڑائیاں وہاں جا کر ختم نہیں ہوتی، ہماری سستیاں وہاں جا کر ختم نہیں ہوتی.
ہمیں وہاں جا کر بھی کوئی زیادہ عبادت کا اور زیادہ توبہ استغفار کا موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ یہیں سے ارادہ کر کے اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ انتظامی چیزوں میں آج ہم اتنا الجھ جاتے ہیں، اللہ پاک جن کو توفیق نصیب فرمائے وہاں جا کر خاص طور سے جب تک بیت اللہ کا قیام ہو، حرم کی حرمت کو، عزت کو، احترام کو سامنے رکھتے ہوئے، ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنی کمائی ہو سکتی ہے کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور سے دعاؤں کا بہت اہتمام کریں۔ آج امت مسلمہ جن مصیبتوں کا شکار ہے ہم جانتے ہیں، پوری حدیث پاک کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشرکنا یا اخی فی دعائک ولا تنسنا، اے میرے چھوٹے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ پوری حدیث کی کتابوں میں میرے جیسے ناقص علم کے پاس کوئی اور واقعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعا کے لیے کہا ہو، اس لیے کہ آپ کا مقام تو ایسا ہے، نبی مانگتے ہیں، اللہ پاک بغیر مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، 7 دن کھڑے رہے، اور 7 دن کے بعد کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ اپنے نبوت بڑی ذمہ داری دی ہے، اب میرے دل کو کھول دے۔ رسول پاک علیہ السلام کا مقام ایسا ہے، اللہ خود فرماتے الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا دل کھول دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا، آپ کو کسی سے دعا کی درخواست کی کبھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تعلیم ہے، یہ امت کو سکھانا ہے کہ یہ بیت اللہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں جانے والے کو دعا کے لیے بھی کہو۔ کسی اور موقع پر کبھی بھی یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا ہو کہ میرے لیے دعا کرنا، مجھے دعا میں نہ بھولنا۔ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اور صرف اس موقع پر فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم کسی حج کرنے والے کو ملو اس سے مصافحہ کرنا، اس سے سلام کرنا، اس سے دعائیں کروانا، اس لیے کہ جب تک وہ واپس اپنے گھر میں نہیں پہنچے گا اللہ نے اس کی بخشش کی ہوئی ہے۔ ان چیزوں کو زندہ کرنا، بیت اللہ کا سفر یہ دعاؤں کا سفر ہے، یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا سفر ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا سفر ہے، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سفر ہے، یہ اپنی آخرت کے فیصلے کروانے کا سفر ہے، یہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے دعائیں مانگنے کا سفر ہے، یہ اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا لیں اس چیز کا فیصلہ کروانا اس کا یہ سفر ہے، اللہ ہمارے لیے جنت مقدر فرما دے یہ فیصلہ وہاں کروانا ہے، اس کے لیے یہ سفر ہے۔ اللہ پاک ہر خیر ہمیں نصیب فرمائے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حج کو سیکھ کر جانا اور حج کو سیکھ کر اسی طریقے سے وہ کرنا، یہ اس سفر کے لیے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔